بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی سیاسی حالت چل رہی ہے اور اسی طرح سے اب بعض خارجی ناصبی اور اہل بیت کے دشمن وہ افراد کے جو علماء کے روپ میں ہیں، انہوں نے مزید پاکستان کی صورتحال کو خراب کر دیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ابھی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی وفاق العلماء مدارس اہل سنت کی جانب سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بعض باتیں کر کے، کہ وہ ہم خود بیان کر دیتے ہیں بعد میں، لیکن سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ انہوں نے چند اعتراضات کیے، جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا کسی ملک کی جانب سے، اور اشارہ تھا ایران کی جانب سے۔ تو یاد رکھیں کہ ایران اگر داخل ہوا شام میں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو بچانے کے لیے داخل ہوا، اگر حزب اللہ داخل ہوئی تو وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو بچانے کے لیے داخل ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب جتنے مولوی بیٹھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مس یوز کرتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ سیاہ ستہ جو ہے رسول اللہ کی توہین سے بھری ہوئی ہے اور اس کو آپ صحیح ترین کتابیں کہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے اس وقت کتنے بیان دیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے مبارک کے دفاع کے لیے؟ آپ کی غیرت کہاں گئی تھی؟ آپ تو بڑے طرفدار ہیں اہل بیت کے اور اصحاب کے، شیعہ تو کافر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ جتنے مولوی بیٹھے تھے آپ میں سے کتنے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دفاع کرنے والے تھے؟ آپ میں سے کتنے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا؟ اور اگر آج آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ حزب اللہ نے اور ایران نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضوں کا دفاع کیا۔ جب عراق میں حملے ہوئے اور وہاں پر کربلا اور نجف پر خطرے میں تھے، اور جب IS والے کہہ رہے تھے کہ ہم کربلا منجس کو، یعنی جو کربلا پلیت جگہ ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور نجف کو برباد کریں گے، تو اس وقت آپ میں سے کتنوں نے بیان دیے تھے؟ خصوصاً عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان 5-6 مولویوں کے اگر ان کے کوئی بھی بیانات ہیں تو دیکھیں اور پوچھیں کہ تم نے کب دفاع کیا تھا امام حسین کا، رسول اللہ کا، اور اس وقت شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اب اگر شیعوں نے دفاع کیا تو پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی پرابلم ہو رہا ہے رسول کی نواسی کی قبر مطہر کے دفاع کے لیے، اور ان خبیث مولویوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ جو ناصبی ہیں، خارجی ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جو سچویشن ہوئی ہے، یہ آصف جلالی صاحب نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہا کہ وہ غلط ہیں تو اس کے بعد شیعہ سنی دونوں نے اعتراض کیا، اور یاد رکھیں کہ اہل سنت اعتراض کرنے والے تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھے، اور جتنے سخت اور گالیوں والے الفاظ علماء اہل سنت نے استعمال کیے وہ کسی بھی شیعہ نے استعمال نہیں کیے۔ تو یہ کہنا کہ یہ حالات ایک پلاننگ کے تحت ہوئے ہیں، تو یہ حالات آپ لوگوں نے پلاننگ کے تحت جان بوجھ کے خراب کیے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ سے آصف جلالی کا دفاع نہ ہو پایا، اور آپ میں سے بہت بڑی تعداد، کیونکہ خود ہم اہل سنت کے علماء سے بعض سے کانٹیکٹ میں ہیں، کہ جنہوں نے بعض نے خود اقرار کیا کہ بھئی یہ والی بات تو خود ہمارے گلے میں پڑ گئی، چھیڑا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کو تھا، لیکن پبلک کو پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ حضرت فاطمہ اور جناب ابو بکر کے درمیان ڈسپیوٹ تھا تو ضرور۔ اب یہ ڈسپیوٹ کا پتہ ہونا یاد رکھیں کہ ہمارے لیے بہت فیور میں گیا ہے۔ آپ لوگ بعد میں سمجھے کہ آپ نادانی کر گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دوسری نادانی اب کر دی ہے، لیکن اس نادانی کا ذکر کرنے سے پہلے ہم توجہ دلاتے چلیں کہ جتنے ادیان ہیں ان کا احترام ہے، کسی کو بھی قتل کرنا کسی وجہ سے بالکل غلط ہے۔ ختم نبوت حق ہے، ختم نبوت کا انکار غلط ہے، لیکن اس بنیاد پہ بھی کسی کو قتل کرنا بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت اور توہین رسالت کا دفاع تو بہت واضح بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ کا حق ہی نہیں بنتا۔ توہین رسالت سے تو کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں کہ جن میں ایک موضوع کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی تہمت لگائی گئی۔ آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور قتل کیا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور قتل کیا گیا تو لوگ سوال کریں گے کیوں، کیا، کب، کیسے، کس نے، اور انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کو یا شہادت کو یا وفات کو منائیں۔ اب جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی آپ شہادت منائیں گے، تو بہت ہی اچھا یہ آپ نے کام کیا ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ کے جو بڑے علماء اگر وہ سلفی اور وہابی تھے وہ تو حرام سمجھتے ہیں دن منانا، تو آپ کیوں منا رہے ہیں؟ آپ حرام کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ
بریلوی مکتب سے ہیں تو آپ کے بڑوں نے تو کبھی ان کا نہیں منایا، اور یوں نہیں منایا کہ وہ سادے تھے یا یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے اور آپ زیادہ عقل میں ہیں. وہ بڑے عقل مند تھے آپ سے زیادہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن منایا جائے گا تو بالآخر لوگ سوال کریں گے کس نے مارا. خود بخود گفتگو آئے گی کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں اقتلوا نافل فقط کفرا، خود بخود گفتگو آئے گی ان کو قتل کرنے والے اصحاب تھے. آپ نے حضرت عثمان کی شہادت کا اعلان کر کے یاد رکھیں کہ عید غدیر کو خراب نہیں کیا، بلکہ عید غدیر کی شان کو آپ نے بڑھا دیا. وہ کس طرح سے کہ لوگ اب خود سوال کریں گے کہ حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے اسباب کیا تھے اور وہ افراد کون تھے. آپ نے اپنے آپ کو اپنی نادانیوں سے خطرے میں ڈال دیا ہے. اب انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر ہم حضرت عثمان کے مصائب بھی بیان کریں گے اور ان کے قاتلوں کا ذکر بھی کریں گے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ کہیں یا کسی ایک کو کہیں، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ ان کے قاتل سب کے سب اصحاب تھے. اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ ایک اذان کا کلپ چل رہا ہے ایک صاحب کا. انہیں کم سے کم اپنی بزرگی کا تو خیال کرنا چاہیے کہ کتنی نامعقول اور سادی باتیں کر رہے ہیں. کم سے کم یہی سوچ لیتے کہ جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں شیعوں کو ختم کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے، اس کی خبر جب انڈیا پہنچے گی تو کیا ہوگا. کیونکہ انڈیا میں بھی آپ کے بھائی، کیونکہ آپ بھی مودی جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان اذانوں میں ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. آج آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ اشہد، جب کہتے ہیں شیعہ و خلیفتہ بلا فصل، تو یہ گالی دیتے ہیں. اس میں کون سی گالی ہو گئی؟ کیا آپ کے علماء اہل سنت خصوصاً اس دور کے علامہ طاہر القادری صاحب نے نہیں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت الہی ہے جس کا تعلق ولایت سے، اور وہ 12 ائمہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام حسن، امام حسین سے امام زمان تک، اور یہ 4 خلفاء جو ہیں خلفاء سیاسی ہیں. پس معلوم ہوا کہ یہ خلفاء سیاسی ہیں اور وہ خلفاء جو ہیں وہ خلفاء الہی ہیں. اور اگر ان میں سے پہلے کو کہا جائے وخلیفتہ بلا فاصل، تو بلا شک آپ کے اعتبار سے بھی، آپ کے بعض علماء کے اعتبار سے بھی، کہ جو ناسبی اور خارجی اور دشمن اہل بیت نہیں ہیں وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب کیا بیان کریں گے؟ وہ جو آپ بیان کریں گے سو کریں گے. فی الحال آپ کو ہم ایک حوالہ دے دیتے ہیں، تاریخ طبری کا ہے، جلد نمبر 3 ہے، نفیس اکیڈمی کا ہے، صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے کہ جب حضرت عائشہ، یاد رکھیں کہ مدینہ سے نکل رہی تھیں، اس وقت کا حوالہ بھی آپ کو ہم بعد میں دیں گے تاریخ دمشق کا، کہ جب مروان نے آ کے کہا کہ ام المومنین آپ نہ جائیں کیونکہ حضرت عثمان اس وقت محاصرے میں، ان کی جان خطرے میں ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی تو اس وقت مروان نے حضرت عائشہ پر ایک اعتراض کیا اور ایک شعر پڑھا کہ جس کا عنوان یہ تھا کہ شہر کو آگ لگا کے آپ نکل رہی ہیں. تو اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ تمہارے اور عثمان کے پاؤں میں جو ہے چکی کا پتھر باندھ کے ان کو دریا میں ڈال دیا جائے. آپ یہ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ لیکن فی الحال ایک حوالہ آپ کی خدمت میں موجود ہے، وہ یہ کہ جس وقت آپ مکے میں تھیں اور آپ نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا، تو راستے میں عبد ابی سلمہ ملے اور ان سے ان کی گفتگو ہوئی، اور حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اس وقت مدینہ کے کیا حالات ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے عثمان کو قتل کر دیا اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کے مشورہ کیا اور آخرکار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا. اس پہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ تو آپ کو تعجب ہوگا کتنا احترام تھا ان کی نگاہ میں اصحاب کا، کتنا احترام تھا ان کی نگاہ میں چوتھے خلیفہ کا. کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم ہو جاتے، یعنی آسمان زمین پر گر جاتا. جو اصل عربی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. فرماتی ہیں اے کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی. مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو. حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان
رضی اللہ مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی۔ اس پر عبد ام سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے، کیا مراد ہے ان کی؟ تو پہلی آپ توجہ دیں کہ حضرت علی کی خلافت کی یہ پہلے دن سے مخالف تھیں، اور جیسے ہی خلافت کا سنا تو انہوں نے جس طرح سے حضرت عثمان کو قتل کا ارادہ کیا تھا اور جس طرح سے ان کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، بالکل اب انہوں نے مولا امیر المومنین کے خلاف ایک پالیسی بنائی کہ میں عثمان کے خون کا انتقام لوں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے رائے بدلی ہے کہ پہلے تو آپ ان کو قتل کروانا چاہتی تھیں، انہیں کافر کہتی تھیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے، اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں کہ اس ناصل یاد رکھیں ایک یہودی تھا مدینے کا جس کی لمبی داڑھی تھی، اور حضرت عائشہ حضرت عثمان کو اس نام سے خطاب کرتی تھیں، یعنی اس یہودی سے نسبت دیتی تھیں، جبکہ اسلام میں کسی کے لیے بھی توہین آمیز نام دینا اور القاب دینا یا اس کی جڑیں رکھنا بالکل ایک مناسب کام نہیں مانا گیا۔ لیکن حضرت عائشہ ایک صحابی رسول کو ایک یہودی سے نسبت دیتی تھیں۔ یہ فرماتے ہیں پہلے تو آپ کہا کرتی تھیں کہ اس ناصل کو یعنی عثمان رضی اللہ بریکٹ میں لکھا ہے وہ قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا ان قاتلین نے اول عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کیا۔ میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں، اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور بیچ میں آپ اس کو چاہے تو تفصیل سے پڑھیں تاکہ اور ان میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی اور مسجد دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتری اور حتیم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پردہ لگایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے، اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ یہاں سے انہوں نے عالم اسلام کی پہلی جنگ کی بنیاد رکھی کہ جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ فگر میں اختلاف ہو سکتا ہے، 10,000 سے لے کے 36,000 تک کا اختلاف ہے کہ جو حضرت عائشہ کی قیادت میں اتنے مسلمان مارے گئے، جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ ہم کبھی توہین نہیں کرتے، انہی حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہماری گزارش ہے پنجاب اسمبلی کے ان افراد سے کہ جنہوں نے اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کی تھی، اور وفاق العلماء مدارس کے افراد کی، کہ یہ جو ہم نے نفیس اکیڈمی کی تاریخ تبری کا حوالہ دیا ہے، تو امید ہے کہ اس کو آپ جلد سے جلد بین کرائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ہیکرز کو ذرا آپ ایکٹیو کریں کہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی جہاں پر یہ ہے کہ اس کو بھی ہٹائیں گے، کیونکہ اس میں توہین ہو رہی ہے۔ بس یاد رکھیں یہ بچوں والی سیاست اب نہیں چلے گی، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو آپ قانون اس وقت ہمارے لیے بنانا چاہ رہے ہیں اس کی بازگشت انڈیا میں بھی ہوگی، اور اتنی ہی مشکلات جب آپ کریٹ کریں گے تو اس سے دوسروں کو ہمت ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی ابتدا کی تھی، تو بعد میں معاویہ کو بھی محسوس ہوا کہ ہاں اٹ از پاسبل، یہ تو اچھا کام ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، تو پھر جمل کے بعد صفین ہوئی اور صفین کے بعد نہروان ہوئی۔ تو یاد رکھیں کلچر کو دنیا کے خراب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے بہت بڑی تعداد اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ توہین رسالت کے قانون کے دعوے دار نہیں بن سکتے۔ توہین رسالت کا قانون بالکل صحیح ہے، لیکن جو صحائے ستہ کو صحیح کہتے ہوں وہ اس کے دعوے دار نہیں بن سکتے۔ اب گفتگو اصحاب کی توہین کی، امہات المومنین کی توہین کی بعد میں ہوگی۔ اب گفتگو ہوگی صرف توہین رسالت اور توہین خداوند تبارک و تعالیٰ پر، اور یہیں سے ہم تمام مومنین کو پیغام دیتے ہیں کہ بہت ہی ادب سے وقار کے ساتھ گفتگو کریں، پیجز بنائیں، ایکٹیو ہوں، کسی کی توہین نہ کریں۔ اس وقت صرف فوکس کریں کہ جو توہین کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسے اجاگر کریں، تاکہ یہ جو ڈھول بجایا جا رہا ہے ہمارے خلاف اور شور مچایا جا رہا ہے کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں اور انہیں قتل کرو، تو پہلے ہم ایک لمحہ فکریہ دیں گے تمام مسلمانوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے اسے ختم کیا جائے، اور کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ نہ ہم کسی مسلمان کے قتل کے فیور میں ہیں، نہ کسی عیسائی کے قتل کے فیور میں ہیں، چاہے وہ آسیہ بی بی ہو،
چاہے وہ کسی اور مکتب سے یا مذہب سے یا اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، اور چاہے وہ ایک کچرا اٹھانے والی بچی ہو اور اسے توہین قرآن کے جرم میں قتل کرنے کی بات کی جائے، ہم سب کے مخالف ہیں۔ ڈائلاگ کا کلچر بنایا جائے، غنڈہ گردی بہت ہو گئی، بعد قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اہل بیت پر ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، وہ بہت ہو گیا۔ اب ضرورت ہے اس امر کی کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہوں، اہل بیت کے مصائب بیان ہوں، اور حق و باطل کو واضح کیا جائے۔ قاتل اور مقتول دونوں کبھی بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔